بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ سعادت الامین وعلی آلہ الطاہرین المطہرین فقد قال مولانا حسین بن علی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرت حسین آقا مدینے سے روانگی سے پہلے جو دستاویز جناب محمد حنفیہ کو سپرد فرما رہے ہیں اس میں اقرار وحدانیت اور اقرار رسالت کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں مدینہ صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلوں، میں کسی اکڑ اتراہٹ یا غرور یا فساد کی غرض سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم سب کو آقا حسین کی اس وصیت نامے کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی امر بالمعروف واجب ہے۔ آئیے میں تمہید کی منزلیں جلد طے کرتے ہوئے آپ حضرات میں توقع مرثیہ پیش کروں۔ میری کوشش الحمدللہ یہ رہتی ہے کہ تمہید بدلتی جائے تاکہ آپ حضرات کے کیسے ادا میں تلاوت لازمی قرآن کی ہے تفسیر سے پہلے۔ سعید شہیدی کے دو مصرے۔ تلاوت لازمی قرآن کی ہے تفسیر سے پہلے، علی کی مدح کیجئے ماتم شبیر سے، علی کی مدح کیجئے ماتم شبیر سے۔ ایک دن جو گزرا اور محترم رات جو گزری، ہم سب اس کے مستحق ہیں کہ عرش اور معراج کا ذکر ہو۔ قبلہ نے آج خطبہ جمعہ میں بہت وضاحت فرمائی ہے، میں نے بحث نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن معراج اور عرش سماعت فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی روایت، اس کے بعد ایک قطع اور ایک دو بند فوراً کہ ہم سب کی آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن میرے فرزند حسین کی مصیبت پر روئے یا ذکر کرے اس کی مصیبتوں کا، یا مجلس عزائے حسین میں بیٹھے یا عزاداروں کی اور اہل مجلس کی خدمت کرے، گویا اس نے میری زیارت کی۔ عرش پر میری زیارت کی، اللہ کی زیارت کی۔ عرش پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک بار دو بار نہیں 40 مرتبہ زیارت۔ مومن 40 بار عرش پر زیارت کر سکتا ہے، اور سرکار کی ایک معراج کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ معتبر روایت سے ثابت ہے کہ آقا رسول خدا کو 120 مرتبہ معراج ہوئی اور مختلف تاریخوں میں ہوئی۔ سماعت فرمائے استاد بزرگوار جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے 4 مصرے، کیونکہ سیرت حسین سیرت رسول کے عین مطابق ہے۔ سماعت فرمائے کہ فرق اقدس پر تیرے کل عظمتوں کا تاج ہے، فرق اقدس پر تیرے کل عظمتوں کا تاج ہے، عرش کی رفعت بھی تیرے قدموں کی محتاج ہے، عرش کی رفعت بھی تیرے قدموں کی محتاج ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ نور اول جب معراج سے وابستہ ہے تو نور ثانی بھی معراج سے وابستہ ہے۔ آئیے
میں اس بستی کے بامعرفت شاعر کے ایک دو بند پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ روح ولا خوش ہو جائے گی۔ مہینہ بھی مولا علی کا ہے، معراج کا ہے، فتح خیبر کا، ایک دو بند انشاءاللہ، اور اپنی تمہید کو اس سلسلے میں مختصر کر رہا ہوں کہ چشمہ فیض کرم ساقی کوثر ہے علی، چشمہ فیض کرم ساقی کوثر ہے علی، باب علم نبوی فاتح خیبر ہے علی، جرأت و ہمت و ایثار کے پیکر ہے علی، یعنی آئینہ اسلام کے جوہر ہے علی۔ سماعت فرمائے بیت، یعنی آئینہ اسلام کے جوہر ہے علی، حسب ارشاد نبی چین کی صورت ہو جائے، ان کے چہرے پہ نظر ہو تو عبادت ہو جائے، ان کے چہرے صلوات پوری سیرت حیدری ایک بند میں سماعت فرمائے کہ فکر تبلیغ و ہدایت میں نہ تھا قلب کو چین، قوت بازو وہ شمشیر تھی معبود کی دین، جنگ خیبر ہو کہ ہو معرکہ بدر و حنین، ہر کٹھن وقت میں کی نصرت شاہ کونین، علی نے نصرت محمد کی، ہر کٹھن وقت میں کی نصرت شاہ کونین، ہے خلاصہ یہی، ہم آپ شہیدان کربلا کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ یہاں سے بھی ثابت ہے کہ ہے خلاصہ یہی، اسلام کے افسانے کا شمع کی زیست پہ احسان ہے پروانے کا، شمع کی زیست پہ احسان ہے پروانے کا۔ آئیے معراج تک پہنچتے ہیں ہم سب کہ مرتضی شیر خدا فخر خلیل و آدم، جن کی قربانی سے قائم ہوا مذہب کا بھرم، اللہ اللہ دمے بت شکنی جاہو حشم، ہاتھ تابہ میں فلک دوش نبی زیر قدم، ہاتھ تابہ میں فلک دوش نبی زیر قدم۔ بیت سنے مومنی کہ ہم انہیں نفس خدا نفس نبی کہتے ہیں، دین کی معراج مسلسل کو علی کہتے ہیں، ہم انہیں نفس خدا نفس نبی کہتے ہیں، دین کی معراج مسلسل کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا اقتباس چند سطروں کا، یہ امام علی مقام کی مدینے سے رخصتی اچانک ہوئی، کیسے ہوئی کچھ تھا نہیں تھا، ہر بار پردہ ڈالا جاتا ہے اور ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دشمن اعضا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے واٹس ایپ کے سوال جواب میں الجھے رہیں اور ہماری توجہ عزاداری سے کم ہو جائے۔ دلیل کے ساتھ سماعت فرمائے کہ تاریخ اسلامی کی ایک معتبر کتاب 14 ستارے، جس میں حضرت مولانا سید نجم الحسن علیہ الرحمہ صفحہ 228 پر تحریر فرماتے ہیں، توجہ طلب ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام تر کوشش یہی تھی کہ کسی طرح وہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا چراغ زندگی بھی اسی طرح گل کر دے جس طرح اس نے مولا علی اور آقا حسن کی ظاہری شمع ہدایت کو گل کر چکا ہے، اس لیے وہ ہر قسم کا داؤں چلتا رہا۔ اس بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے بیٹے کی خلافت باطلہ منصوبے کو کامیابی ملے۔ بالآخر یہ نئی چیز ہے، بالآخر اس نے سن 56 ہجری میں، واقعہ کربلا ہوا ہے 60 ہجری میں، اس کی پلاننگ 5 سال سے کی جا رہی ہے۔ یزید اور اس کے ڈیڈی کو معصوم بتانے والے دھیان دیں کہ بالآخر اس نے سن 56 ہجری میں 1000 جمعیت یعنی بھیڑ، بھیڑیوں کی بھیڑ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی،
اس کو جمع کیا اور یزید کے بیعت کے لیے ہر طرف اس نے سفر اختیار کیا یزید کے بعد، یہاں تک کہ حجاز مقدس آیا، یعنی مکہ اور مدینے کا بھی سفر اختیار کیا، مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں امام عالی مقام سے یزید کے باپ کی ملاقات ہوئی، اس نے بیعت یزید کا ذکر کیا، آقا حسین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یزید مرحوم کی بد کرداری کا حوالہ دے کر واضح طور سے انکار فرما دیا۔ معاویہ کو آپ کا انکار کھلا تو بہت، لیکن چند الٹے سیدھے الفاظ کہنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مدینہ اور پھر مکے میں بیعت یزید لے کر شام کو واپس چلا گیا۔ علامہ حسین واعظ کاشفی جو اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور حق پسند عالم ہیں، آپ اگر ان کی تفسیر حسینی پڑھیں تو اس میں سب سے محکم طریقے سے ثابت کیا ہے جناب ملا حسین واعظ کاشفی نے کہ 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھنا کس طرح سے درست ہے۔ بہرحال تو جناب ملا حسین واعظ کاشفی فرماتے ہیں کہ یزید کے باپ نے مدینے میں بیعت یزید کا سوال اٹھایا تو آقا حسین علیہ السلام اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت یزید سے انکار ظاہری کیا۔ معاویہ نے بڑی کوششیں کی لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ فتنے سے بچنے کے لیے آقا حسین کے علاوہ یہ تینوں افراد مدینے سے فرار کر گئے۔ معاویہ ان کے پیچھے مکے پہنچا، وہاں ان پر دباؤ ڈالا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ کتاب کا نام روضۃ الشہداء صفحہ 243۔ بڑی تیزی کے ساتھ دیگر مقامات پر بیعت کی پلاننگ اور بیعت لیتے ہوئے یہ شخص مدینے پہنچ کر چند سکوں میں لوگوں کا ایمان خریدتا رہا۔ اس بات کی گواہی ابن قتیبہ بھی دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھیڑ کا بہت قیمتی مولوی ہے ابن قتیبہ۔ الغرض جب رجب 60 ہجری میں یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا، اب اس کو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھ میں آیا اور اس نے اس کی پلاننگ شروع کی کس طرح حسین سے بیعت کی جائے۔ میں آخر کلام میں یہ کہوں گا، آپ حضرات سمجھ گئے کہ فرزند رسول سے ایک ظالم و بدکار حاکم کا بیعت طلب کرنا خود یزید کی ذہنی اپج نہیں تھی بلکہ اس کے باپ کی پری پلاننگ تھی۔ اس لیے ہر انصاف پسند اور پرہیزگار مسلمان ذہن کو اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے کہ ملعون یزید پلید کا باپ ظلم و ستم، فتنہ و فساد کی پلاننگ میں بھی یزید کا باپ تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت پہلے ایک عالم آئے تھے مرتضیٰ خان صاحب لکھنؤ سے، ہم لوگ حد بلوغ میں تھے، انہوں نے اس بات پہ پوری مجلس پڑھی تھی کہ آقا حسن سے امام حسین چھوٹے ہیں، صبر میں بھی چھوٹے ہیں، مولا علی دونوں کے والد ہیں، اس صبر میں بھی دونوں سے افضل ہیں۔ اور یزید جس کو ہم سب برا کہتے ہیں، یزید کو مارکیٹ میں لانے والا ظلم کی، اس کا باپ ظلم میں بھی اس کا باپ۔ نعرہ صلوات۔ روایت ہے کہ ایک روز جناب صدیقہ طاہرہ مریم کبریٰ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ خدمت بابرکت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، میرا نور نظر رخت جگر میرا پیارا حسین جھولے سے گم ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر پیغمبر اکرم بھی مضطرب ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی چشم مبارک میں آنسو بھر آئے کہ ناگاہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہرگز غمگین نہ ہوں، جب سے آپ کا یہ نواسا ہمارا شہزادہ پیکرے بشری میں ظہور پذیر ہوا، یعنی دنیا میں متولد ہوا، تمام حاملان عرش اور ملائکہ مقربین سب کے سب مشتاق زیارت حسین ابن علی ہیں۔
آخر سب نے درگاہ خداوندی میں اپنی تمنا کو پیش کیا۔ خداوند عالم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور میں آپ کے حسن کے بھائی حسین کو ان کی زیارت کے لیے عرش پر لے گیا تھا۔ آپ شہزادی زہرا سے فرمائیں کہ اب ان کا فرزند اپنے گہوارے مبارک میں ہے۔ کیوں عزادارو، مقام سر پیٹنے کا اور جگہ خاک اڑانے کی ہے کہ زینب و کلثوم کے جس بھائی حسین کا دم بھر آنکھوں سے اوجھل ہونا جناب سیدہ کو گوارا نہ تھا۔ کیا حال ہوا ہوگا جب یہی حسین رخصت آخر کے لیے جنت البقیع میں اپنی ماں کے پاس تشریف لائے۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے تمام تفصیلات سماعت فرمائیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے مرثیے کے چند بند پیش کرتا ہوں۔ یہ مرثیہ جناب میر عشق اللہ مقامہ کا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ 8-10 بند پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ یہ رات واقعاً صرف اسی تصور میں ہمارے آنسو جاری کروا سکتی ہے کہ آج مدینہ اجڑ رہا ہے، رونق مدینہ چھوٹ رہی ہے۔ کس پھول کو تقدیر چھڑاتی ہے چمن سے، کس پھول کو تقدیر چھڑاتی ہے چمن سے، باغوں میں جو گل چاک گریباں ہے محن سے، چھٹتا ہے فصیح الفصحاء اہل سخن سے، اور شبیر جدا ہوتے ہیں یاران، شبیر جدا ہوتے ہیں یاران وطن سے، آواز بطول آئی کہ لٹتا ہے مدینہ، افسوس کہ شبیر سے چھٹتا ہے مدینہ۔ دکھیا ماں مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ ہر ایک طرف بہرے اما جائے گا شبیر، بچنے کی نہیں جان جہاں جائے گا شبیر، مقتل کے سوا اور کہاں جائے گا شبیر، ہمراہ عزیز اور رفقا جائے گا۔ اے مدینہ والو، سر سب کے کٹیں گے، کوئی صفدر نہ پھرے گا، زندہ کوئی جزڑا بد مستر نہ پھرے گا۔ کیسی محبت ہے باپ بیٹی میں۔ جناب فاطمہ صغریٰ میں اور آقا حسین نے سماعت فرمائے کہ یہ قمریوں شمشاد نے بھی عشق نہ پایا، صغریٰ کو غشایا تو شہیدی کو، صغریٰ کو غشایا تو شہیدی کو بچایا، ان کو نہ ہوئی بھوک جو غم شاہ نے کھایا، ہے دامن صحت انہیں شبیر کا سایہ، آل ابو سفیان کی یہ بیداد گری ہے، بیمار ہے بلبل گل زہرا، بیمار ہے بلبل گل زہرا سفری ہے۔ سنیں حضرات، اٹھ کے جو کبھی بیٹھتی تھی عاشق بابا، زینب سے یہ فرماتے تھے شاہنشاہ والا، دیکھو بہن اس وقت تو بشاش ہے صغریٰ، وہ کہتی تھی سب شکر کے صحت کا ہے نقشہ۔ اے بھیا اب آپ کے دامن میں شفا پائے گی صغریٰ، یہ تھی نہ خبر بات سے سنیں حضرات، ظاہر ہوئی صبح سفر سید علی، شمشیر پر بھائی کی زینب نے نکالی، بیمار سے بولی یہ کوئی جانے والی، اے فاطمہ صغریٰ شبیر چلے، فاطمہ گھر ہوتا ہے خالی۔ فاطمہ صغریٰ کو خبر نہیں ہے کہ بیمار سے بولی یہ کوئی چاہنے والی، شبیر چلے، فاطمہ گھر ہوتا ہے خالی۔ اے فاطمہ صغریٰ چلائی کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں بابا، مجھ کو نہیں معلوم سفر کرتے ہیں بابا۔
روتے ہوئے باہر سے جو آئے شہزادر پھیلائے ہوئے ہاتھ بڑے دل بڑے حیدر چاہا کہ اسے پیار کرے صفت پیمبر اتنا کہار لوٹ گئی رو کے زمین اے بابا اب آپ کی آغوش میں آنا نہیں اچھا دمبر کے لیے پیار بڑا سنیے زیادہ امام شفقت سے تسلیاں دے رہے ہیں کہ گودی میں اٹھا کر کہا سن اے میری کمسن اللہ نے چاہا تو پھر آئیں گے کسی دن پیش آئے محبت سے جو اس شہر کے ساکن اے بیٹی تم کو نہ بلائے بیٹی نہ بلائے تمہیں ہم یہ نہیں ممکن اے فاطمہ صغرا کوفے میں کچھ آرام اگر کوفے میں کچھ آرام اگر پائیں گے صغرا اس سر کی قسم ہم تمہیں بلوائیں سہرا نے کہا اے بابا دیکھیے کب ہوتا ہے آنا یہ سچ ہے کہ بیمار کا اچھا نہیں جانا پر ہم تو اب آخر ہے مسیحائے زمانہ حضرت نے کہا جانے پدر تم تو ہو دانا اے سہرا کس روز تمہیں آہ بشاتے نہیں بیٹی کس روز تمہیں آہ بشاتے نہیں بیٹی ارے دھوپ ایسی مریضوں کو دکھا امام سمجھانا چاہ رہے ہیں اب جوڑ کے ہاتھوں کو یہ چلائی وہ بیتاب قربان تمہارے میں شہنشاہ خوش القاب ہاں کہہ لو خدا کے لیے مہر جہاں تاب کیوں ہم بھی نکلوائے پدر کود کے کیسی بے چہنی ہے فاطمہ صغرا مسلمان بنائے کیوں ہم بھی نکلوائے پدر کوچ کے اسباب اے بابا اسباب بہت کم شہ مستر ہے ہمارا بس تکیہ چادر ہے یہ بستر اسباب بہت کم شہ مستر ہے ہمارا بس تکیہ چادر ہے یہ بستر ہے ہمارا آخر مایوس ہونے پر وہ شہزادی فرماتی ہیں کہ اللہ پدر آج وہ شفقت ہے نہ وہ پیار پہروں جو رہے گود میں ہم ہیں وہی بیمار جو ہم نے کہا اس میں نہ پایا کبھی انکار اب منت و زاری سے بھی ممکن نہیں اقرار اے بابا سر کو در و دیوار سے ٹکرا کے مریں گے سر کو در و دیوار سے ٹکرا کے مریں گے تھامے گا میں کو جو گھبرا کے مریں گے المختصر مومنین اب گھر میں گئے اکبر اور عباس دلاور تھے قاسم دیجا بھی زینب کے بھی دل پر اٹھے پے رخصت حرم صفت پیمبر بیمار سے ملنے کو بڑھی بیویاں مستر بیت مومنین کے بیمار سے ملنے کو بڑھی بیویاں مستر سہرا نے کہا آ ملے خال کلے ہم تم گھر سے چلے صاحبوں تم گھر سے چلے تصویر واقعہ ہے مومنین کہ باہر گئے
سامان، فرش اٹھ گئے ویران نظر آئے جو دالان، بیمار نے کیا نظر ہو کے ہراساں، دم اس قدر الجھا کے ہوئے بال پریشان، خاموش تھی سر ذوف سے ڈالے ہوئے سغرا، بیٹھی ہوئی تھی دل کو سنبھالے ہوئے سغرا۔ سنیں حضرات کہ عباس چلے مسند شہلے کے جو باہر، عباس چلے مسند شہلے کے جو باہر، بستر سے جدا ہو کے یہ چلائی وہ مستر، لے جاؤ چچا پہلے اٹھا کر میرا پہلے اٹھا کر میرا بستر، ساتھ اپنے مجھے لے چلو بابا ہے مقرر۔ ارے چچا بابا ناراض ہیں، چچا عباس بستی میں نہ مچلوں گی نہ جنگل میں ڈروں گی، بستی میں نہ مچلوں گی نہ جنگل میں ڈروں گی، رستے میں کنیزوں کی طرح کام کروں۔ غربت آل محمد کا منظر سماعت فرمائیں کہ آقا کی طرف دیکھ کے رویا کیے عباس، روتے ہوئے آئے شہدی بیٹھ گئے پاس، بیمار نے کی شاہ کے رخ پر نظر یار کی عرض، اے بابا بیمار کو تم سے بڑی آس، کیا چھوڑ کے سغرا کو چلے جاؤ گے بابا، سچ ہے مجھے تم ساتھ نہ لے۔ آخری دم تک شہزادی کو یقین نہیں ہوتا کہ پورا گھر جائے گا اور سغرا کے لیے، کیا چھوڑ کے سغرا کو چلے جاؤ گے بابا، سچ ہے مجھے تم ساتھ نہ لے جاؤ گے بابا۔ امام پھر سمجھاتے ہیں سغرا حضرت نے کہا ہے جو علم کہہ نہیں سکتے، ہم کو جو اٹھانے ہیں ستم کہہ نہیں سکتے، ہونا ہے جو کچھ حال حرم کہہ نہیں سکتے، تکلیف جو گزرے گی وہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ اے فاطمہ سغرا بیٹی گو تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہم کو، تم قید ہو بیٹی یہ گواہ، گو تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہم کو، تم قید ہو بیٹی یہ گوارا نہیں ہم کو۔ آخری کے 3-4 بندے سماعت فرمائیں، پھر سر کو جھکائے ہوئے باہر گئے حضرت، سب بیویاں مل مل کے چلی، آئی قیامت سغرا نے کیا ڈیوڑی تک آ کر انہیں رخصت، بس داخلے محمل ہوئی ہر صاحب عصمت۔ حضرات بچے بھی جو روتے ہوئے سغرا سے چھٹے تھے، فاطمہ سغرا کے ساتھ خاص رابطہ جناب سکینہ جناب رقیہ کا، بچے بھی جو روتے ہوئے سغرا سے چھٹے تھے، تب محملوں میں کثرتے دقت سے گھٹے تھے۔ حضرات کچھ دور گئے تھے نہ بھی سرور یکتا، کیا دیکھتے ہیں خاک بسر آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں خاک بسر آتی ہے، کہتی ہے گرفتار بلا بیٹھ کے ہتیا، پھر سینے سے ایک بار لگا لو مجھے بابا، پھر سینے سے ایک بار لگا لو مجھے بابا۔ اترے جو تڑپتے ہوئے رہبان سے شبیر، چوما کیے بیمار چکو پیار سے لائے سوئے ناموں جو شاہن سے والا، ایک بار ہی شہزادی
ہماری فرصت ہو رہی ہے اہل حرم سے لائے سوئے ناموس جو شاہد شہ بالا منہ محمل مادر میں تھا بیمار نے ڈالا سغرا نے تڑپ کر یہ سخن منہ سے نکالا ارے سب گھر تو چلا کوئی نہیں پوچھنے والا بیت سنے مومنین تڑپ جائیں گے کہتی فاطمہ سغرا سب گھر تو چلا کوئی نہیں پوچھنے والا یہ مجھ سے ہلا ہے مجھے دے جائیے بھیا علی اصغر کو نہ لے بھیا علی اصغر کو نہ لے جائیے اماں آخری بند ہے ماتمداروں کہ ناموس علی بیٹھ چکے محفلوں میں جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایک بار شکر صبر بیمار کو اس وقت قلب تھا بیمار کو اس وقت قلب تھا صفت شبر کس درد سے چلائیں کہ اب کیا کروں یا رب سنے عزاداروں سمجھاتے تھے جب لوگ ہٹ جاتی تھی سغرا سمجھاتے تھے جب لوگ ہٹ جاتی تھی سغرا پھر دوڑ کے ناکوں سے لپٹ پھر دوڑ کے ناکوں سے لپٹ جاتی تھی سغرا آئیے ہم سب ماتمدار اس عظیم المرتبہ شہزادی کی بارگاہ میں خلوص سلام پیش کریں سلام فاطمہ سغرا کی اشکباری پر سلام فاطمہ سغرا کی بے قراری پر سلام فاطمہ سغرا کی آباداری پر سلام فاطمہ سغرا کی انتقالی سلام فاطمہ سغرا کی انتظاری پر سلام عاشق بابا سلام ہو تم پر سلام صورت زہرا سلام ہو تم پر محترم اجتماع سے سورہ فاتحہ پڑھ آقا حسین کی مقدس کو شاد فرمائیں اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ سغرا بی بی ام البنین بی بی ام سلمہ جناب عبداللہ ابن جعفر جناب محمد حنفیہ جیسے ان مقدس حضرات کو اصحال فرمائیں جو مدینے میں رہ کر نقیب کربلا بنے رہے.